اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہمارے جو سیشن تھا غالباً 18واں تھا، اس میں ہم ہندوستان کی جو اندرونی صورتحال تھی مسلمان ریاستوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اصولی طور پہ لاجیکلی تو ہم ہندوستان کی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، جس کو ہم سن 1857 تک جب مغلوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت تک اسے ہم کرنا چاہتے تھے، وہ کام تو ہمارا ہو گیا تھا الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ پھر اس کے ساتھ یہ بات آئی کہ نہیں، یہ بات مکمل نہیں ہوتی جب تک ہندوستان میں جو اور مسلم ریاستیں تھیں کم سے کم بڑی بڑی، ان کے بارے میں کوئی بات نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے کو میں نے پچھلے ہفتے اٹھایا اور ہم نے پھر دکن کی جو ریاستیں تھیں، کیا کہتے ہیں، پہلے بہمنی ریاست تھی، پھر اس کے بعد وہ 5 مختلف ریاستوں میں تقسیم ہوئی، تو اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ اچھا، تو ہاں، میں اس کا تھا بہمنی ریاست کے بارے میں تو ہم بات کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں گفتگو کرنی تھی کچھ اور ٹاپکس کے بارے میں۔ تو میں کہاں گیا وہ، میں ہاں، ریاست اودھ کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، پلیز 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 پلیز۔ برٹش رولز مسلمس ان انڈیا، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اودھ کی ریاست کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے، دکن کی اسلامی ریاستیں جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی۔ اس طریقے سے یہ دکن کی اسلامی ریاستیں جو ہیں، ان کا سلسلہ تو یہ تھا کہ اورنگزیب کے زمانے میں یعنی عملاً یہ ریاستیں ختم ہو گئی تھی، مغل سلطنت میں شامل ہو گئی تھی۔ تو اب دکن کی ریاست اورنگزیب کے بعد سے ایز سچ وہ جو پرانی ہم 5 اسلامی ریاستوں کی بات کریں وہ تو نہیں رہی، ظاہر وہ جگہیں تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں یہ کہ پچھلی جب گفتگو ہو رہی تھی تو یہ جو محمد شاہ رنگیلا کا زمانہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے زمانے میں جو بادشاہ گر سید برادران تھے، ان کا زور اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کا علاج کیے جانے کی ضرورت تھی۔ تو ایک صاحب تھے جن کو یہ کہ اورنگزیب کے زمانے میں ہی جو حکومت میں شامل ہوئے اور انہیں عروج ملا، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف عہدوں پہ مختلف زمانوں میں رہے، دکن کے بھی صوبے دار رہے۔ وہ ان کا نام تھا آصف جاہ، اور آصف جاہ محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں اتنی اہمیت اختیار کر گئے تھے کہ تقریباً کیا بلکہ وزیر اعظم کی انہیں حیثیت مل گئی تھی، اور جو وہ سید برادران تھے ان کو ختم کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا۔ ان کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ انہی کی کوششیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ختم ہو سکے۔ اچھا، لیکن پھر کچھ جو درباری سیاست ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ مسائل سامنے آئے، اور ان مسائل کے سامنے آنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہیں ایک منٹ میرا اچھا سوری ہاں، تو اس کی وجہ سے انہیں محمد شاہ نے مرکز سے ہٹا کے اور اودھ کی صوبے داری دینا چاہیے۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ آصف جاہ کے لیے یہ عہدے کی تنزلی تھی، تو اس نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پھر وہ وہاں سے چھوڑ کے دکن چلے گئے، اور دکن میں جا کے حیدرآباد کے صوبے میں انہوں نے یہ کہ اپنی ریاست قائم کی۔ ظاہر اس کے لیے جو صوبے دار تھا دکن کے علاقے کا، اورنگزیب کو مقرر کیا ہوا، اس سے ان کی اختلافات ہوئے،
اور جھڑپیں ہوئیں، باقاعدہ فزیکل جھڑپیں ہوئیں، اور ظاہر ہے اس جھڑپوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت جو تھی، مغل بادشاہ، ظاہر ہے ان کے بھی وہ زیر عتاب آئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بادشاہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے زیر عتاب آنے یا نہ آنے کا معاملہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ تو لیکن بہرحال مطلب یہ کہ ان کی مخالفت مغل سلطنت سے ہوئی اور کافی شدید رہی، لیکن الٹیمیٹلی جب انہوں نے حیدرآباد پہ اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور حیدرآباد کی ریاست کو نظامت حیدرآباد کے حساب سے مطلب اس پوزیشن میں لے آئے کہ اسے چیلنج کرنا مشکل ہو گیا، تو پھر ان کی مغل سلطنت سے ایک طرح سے صلح ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے مغل سلطنت کی اطاعت قبول کر لی۔ اچھا، اب اس وقت اطاعت کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جتنی ریاستیں تھیں، مغل بادشاہ جو تھا اس کا جو عملاً اس کا جو حکم تھا وہ تو صرف دہلی اور اس کے آس پاس چھوٹے سے علاقے میں ہوتا تھا، ورنہ عام طور پہ تمام ریاستیں اپنے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ تھیں، اور بس صرف ایک طرح سے ٹوکن کے طور پہ یہ بات کہہ دی جاتی تھی کہ ہم مغل سلطنت کا حصہ ہیں، یا ان کی اجازت سے ہم ریاست قائم کی ہوئی۔ یہ بالکل ویسے ہی معاملہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم عباسی خلافت کا تذکرہ پڑھ رہے تھے تو عباسی خلافت کے زمانے میں یہ سلجوقی خاندان اور غزنوی خاندان وغیرہ جو ہیں، ان کی حکومتیں جو تھیں وہ انڈیپینڈنٹ تھیں اپنی جگہ، لیکن ایک علامتی طور پہ وہ سب کے سب دربار خلافت سے منسلک تھے۔ بالکل یہی صورت ہندوستان کی ریاستوں کی تھی۔ ہندوستان کی ریاستیں زیادہ تر بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھیں، اور ان کے ہاں مغل بادشاہ کا حکم یا اس کی مرضی بالکل نہیں چلتی تھی، لیکن علامتی طور پہ وہ بہرحال مغل سلطنت کا حصہ تھے۔ تو یہ صورت جو ہے، یہ آصف جاہ جب حیدرآباد کی سلطنت جو ہے، نظامت جو ہے وہ بالکل مستحکم ہو گئی، تو اس کے بعد اس ریاست کا بھی سلسلہ کچھ ایسے ہی رہا۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ انہوں نے ان کو اودھ کی صوبیداری ان کے حوالے کی گئی تو اس وقت انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، اور پھر اودھ کی صوبیداری نواب سعادت علی خان کو ملی، اور پھر ان کے خاندان کے بارے میں پورا تذکرہ کر چکا ہوں پچھلے ہفتے کہ ان کے یہاں سلسلہ کیسے چلتا رہا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ بلکہ یوپی سے پہلے لے لیے، یہ ہے ہندوستان کا نقشہ اس زمانے کا، اور اس میں جنوب کے علاقے میں جو سرکل ہے حیدرآباد، اس کے اندر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہے انڈیا کے نقشے پہ حیدرآباد کی لوکیشن۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد حیدرآباد کا اپنا جو نقشہ ہے وہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ حیدرآباد اسٹیٹ کا نقشہ ہے۔ اس میں تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن بہرحال فائنلی مطلب یہ جو زیادہ مستحکم رہا ہے وہ یہ علاقے رہے ہیں۔ اس میں سے ایک آدھ حصہ کبھی یہاں سے کم ہو گیا، کبھی یہاں بڑھ گیا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں ہے۔ تو یہ حیدرآباد کا اپنا نقشہ ہے، اور یہ حیدرآباد کی لوکیشن ہے انڈیا کے پورے نقشے پہ۔ اچھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آصف جاہ نے اس نظامت کو قائم کیا تھا، اس کا نام جو تھا وہ میر قمر الدین خان تھا، لیکن لقب اسے آصف جاہ کا ملا تھا، اور یہ مغل دربار سے ہی یہ لقب ملا تھا۔ تو 1724 میں، اگر آپ کو یاد ہو تو 1722 میں اودھ کی ریاست قائم ہوئی تھی، 1724 میں حیدرآباد کی نظامت قائم ہو گئی اور مستحکم ہو گئی، اور 1724 سے لے کے 1748 تک یہ جو تقریباً مطلب یہ کہ 24 سال کا پیریڈ ہے، اس 24 سال کے عرصے میں حکومت جو ہے یہاں پہ آصف جاہ کی رہی۔ پھر آصف جاہ کے بعد جو ہے جو مطلب حکومت ملی وہ آصف جاہ کے بیٹے ناصر جنگ کے پاس آئی، اور ناصر جنگ کے بعد ناصر جنگ کی بہن جو تھی اس کے شوہر کے پاس حکومت آئی، مظفر، یعنی یہ سمجھیے کہ آصف جاہ کے داماد کے پاس، پہلے اس کے بیٹے کے پاس، پھر اس کے پاس اس کے داماد کے پاس، اور پھر اس کے بعد آصف جاہ کے بیٹا جو
ایک اور تھا سلابت جنگ اس کے بعد، اور پھر چوتھا بیٹا نظام علی خان، اور پھر نظام علی خان کے سلسلے میں یہ حکومت آخر تک چلتی رہی ہے. اور یہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں مطلب کہ ہر ایک کے ساتھ آصف جاہ لگا ہوا، ان سب نے لقب آصف جاہ ہی اختیار کیا تھا. تو آصف جاہ یہ تو 1 ہو گئے، اور پھر یہ 2 3 4 5 6 7 تک. آخری جو تھے نواب عثمان علی خان، میر عثمان علی خان نظام حیدرآباد، یہ وہ تھے جو انڈیا پاکستان کے پارٹیشن کے وقت تک وہاں پہ اس ریاست کے سربراہ رہے، نواب رہے. 1964 تک ان کا رہا وہ ٹائٹل، اس کے بعد ختم ہو گیا. جی 1964 تک ان کا ٹائٹل رہا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بھوپال کا جو ہے وہ ختم تو ہو گیا تھا عملاً 47 میں، لیکن ان کا نواب کا سٹیٹس جو ہے 49 تک رہا، 49 تک رہا ہے. اسی طرح سے ان کا 64 تک رہا ہے. لیکن یہ کہ عملاً ریاست جو ہے وہ ہندوستان میں شامل ہو چکی تھی. میں جو اس کر رہا تھا کہ نظامت کے سلسلے میں حیدرآباد کی جو نظامت ہے اس کے سلسلے میں زیادہ کوئی بہت تفصیلی بات تو کیا ہوگی، لیکن 2-3 باتیں اس ریاست کی بڑی اہم تھیں. ایک تو اس ریاست نے اردو زبان اور اردو لٹریچر کے حوالے سے اور دینی لٹریچر کے حوالے سے یہاں بہت کام ہوا ہے. مطلب بہت کام سے مراد یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہندوستان میں جو اردو لٹریچر اور اردو زبان میں دینی لٹریچر کے ٹرانسلیشن کا جو کام ہے وہ بہت بڑی حد تک حیدرآباد کے توسط سے ہوا. سوائے اس کی کہ دارالمصنفین جو تھا وہ نواب بیگم جو تھی بھوپال کی، ان کے تعاون سے مطلب شبلی صاحب کا ادارہ جو تھا، لیکن زیادہ تر کام یہاں ہوا. بڑے بڑے لوگ حیدرآباد سے کسی نہ کسی حوالے سے منسلک رہے ہیں. مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب یہی تھے، ان کے شاگرد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بہت معروف آدمی جو فرانس میں رہے، جو کام کرتے رہے، وہ یہیں کے تھے. مولانا مودودی نے کچھ عرصے تک یہاں کام کیا ہے. ادبی شخصیات میں جوش مری آبادی یہاں کام، بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے حیدرآباد اسٹیٹ میں جا کے کام کیا ہے. اور مطلب یہ کہ مولوی عبدالحق بھی تھے. مولوی عبدالحق بھی تھے جی. تو مطلب یہ کہ بڑے بڑے نام ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حیدرآباد اسٹیٹ جو ہے وہ اردو کو مطلب انہوں نے اپنا لیا تھا، باوجود اس کے کہ حیدرآباد کا اردو کا لہجہ اور تلفظ جو ہے وہ یو پی کے لہجے اور تلفظ سے خاصا مختلف ہے. خاصا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک حد تک مختلف ہے. تو لیکن اس کے باوجود مطلب یہ کہ ان کا یہ بڑا کام ہے، اس کام کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت جو نیگیٹو پہلو ان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جب انگریز یہاں داخل ہونے کی جدوجہد کر رہے تھے تو وہ قوتیں جو انگریز سے لڑ رہی تھیں وہ حیدرآباد کا نظام جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوکل قوتیں انگریزوں سے لڑ رہی، میں اس کی تفصیل میں بھی آؤں گا تھوڑی دیر میں، لیکن جو لوکل قوتیں انگریزوں سے لڑ رہی تھیں ان کے نہ صرف یہ کہ ہاتھ کمزور ہوئے، بلکہ یہ ایک طرح سے مطلب یہ کہ سخت لفظ ہو جائے گا اگر میں کہوں کہ ہندوستان سے غداری کی بات ہوئی تو، لیکن یہ کہ بہرحال عملاً ایسے ہی ہوا ہے. جی علامہ آپ کچھ فرما رہی ہیں؟ نہیں سوری، میرا ایک سائڈ کویسچن تھا. یہ جو یو پی ہم کہتے ہیں یہ یونائٹڈ پروونس ابریویٹڈ ہے یا اتر پردیش؟ نہیں، اب تو یہ اتر پردیش کہلاتا ہے، اس وقت یونائٹڈ کنگڈم کہلاتا تھا. مطلب یہ یونائٹڈ پروونس، سوری جی یہ کب تک یونائٹڈ پروونسز کہلایا ہے؟ یہ 1956 میں ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس ایکٹ بنا، اس کے بعد یہ ساری ریاستیں لنگوسٹک بیسس پہ بنی ہیں. تب تک یہ یو پی یونائٹڈ پروونس ہی تھا، اور سی پی جو ہے وہ سینٹرل پروونسز تھا جو ابھی مدھیہ پردیش بن گیا ہے. چلیے ماشاءاللہ یہ وضاحت زیادہ بہتر ہوگی. تھینک یو. انور بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی صاحب، میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ حیدرآباد میں صرف مذہبی اس پہ اردو میں کام نہیں ہوا، انہوں نے سائنس میں بھی اردو پہ بہت کام کیا تھا، اور
काफी चीजें जो थी वो उर्दू ही में पढ़ाई जाती थी साइंस के जमाने में. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں نے سوری میں مطلب اس کا تذکرہ مجھے کرنا چاہیے تھا کہ اردو زبان پہ، اردو لٹریچر پہ، مذہبی لٹریچر جو ہے اس کے اردو میں ٹرانسلیشن پہ یا اس کی مطلب تصنیف و تالیف پہ، اور خصوصاً سائنسی علوم جو ہیں ان کی کتابیں ساری دنیا سے منگوا کے یہاں ٹرانسلیٹ کروائی گئی. تو بہت بڑی لائبریری انہوں نے قائم کی تھی، اور سائنس کے علوم بھی اردو زبان میں پڑھائے جاتے تھے. یہ بات بالکل ٹھیک کریں، بہت اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. جزاک اللہ خیر. اچھا بات یہ کہ سچی بات میں آپ سے عرض کروں کہ اگر حیدرآباد اسٹیٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آنیسٹلی اسپیکنگ کہ حیدرآباد اسٹیٹ کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ ہمیں پورا ایک سیشن اس کے لیے الگ سے چاہیے. لیکن ظاہر ایک چھوٹا سا مختصر سا مطلب جائزہ لینے والی بات تھی، اور یہی کوشش میں باقی ساری مطلب یہ کہ ریاستوں کے ساتھ بھی کروں گا، اس لیے کہ ہم اس کا احاطہ اس طرح سے نہیں کریں جس طرح سے ہم نے مجموعی مطلب یہ کہ اور جگہوں کا کیا تھا. تیسری بات جو خاص ہے حیدرآباد کے سلسلے میں، یہ دو تین باتیں جو بہت سیلینٹ فیچرز بنتے ہیں. تیسری بات یہ تھی کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ حالانکہ انڈیپینڈنٹ تھے لیکن انہوں نے ٹوکن کے طور پہ بادشاہت کو تسلیم کیا ہوا تھا، مغل شہنشاہیت کو. تو جس وقت نادر شاہ نے حملہ کیا ہے کیا کہتے ہیں محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر ایسی صورت پیدا ہوئی کہ دہلی میں قتل عام کا حکم دے دیا گیا، تو اس وقت یہ ہوا کہ کسی طرح سے نادر شاہ سے بات کر کے کچھ دے دلا کے اس قتل عام کو روکا جائے. تو اس بات کی کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کسی میں بھی ہمت نہیں تھی. ایون جو مغل بادشاہ تھا اس کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ نادر شاہ سے گفتگو کر سکے، اس لیے کہ وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا، اور ظاہر ہے غصے کی کیفیت میں بھی قاتلانہ غصہ تھا. تو اس وقت یہ آصف جاہ جو ہیں وہ آگے بڑھے تھے، اور انہوں نے نادر شاہ سے جا کے نادر شاہ درانی سے جا کے بات کی، اور پھر اس کے بعد اس بات کے نتیجے میں کافی مال و دولت دینا پڑی مغل بادشاہ کو اپنی، لیکن وہ قتل عام جو ہے بہرحال روک دیا گیا تھا. تو اس اعتبار سے مطلب نظام حیدرآباد میں آصف جاہ میں خصوصاً اتنی صلاحیت بھی تھی اور اتنا مطلب استقامت بھی تھی کہ وہ مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا تھا. یہ تین اعتبارات سے یہ خاص طور سے حیدرآباد جو ہے بہت زیادہ مطلب دوسری ریاستوں کے مقابلے میں ایک طرح سے ممیز ہوتا ہے. کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ اردو زبان کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے، تمام علوم کے حوالے سے ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مطلب اتنا بااثر تھا کہ اپنے مطلب یہ کہ مغل حکومت سے الگ ہونے کے باوجود ان کا حصہ رہا اور ان کے کام آیا جہاں جہاں موقع ہوا. لیکن تیسرا جو نیگیٹو پہلو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انگریزوں کے اقتدار کے سلسلے میں یہ ان کا مطلب حیدرآباد کی ریاست ان کی ہم نوا بھی بنی ہے. تو اودھ کی ریاست کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، حیدرآباد کی ریاست کے بارے میں بات کر چکے ہیں. ایک اور مطلب یہ کہ اس دوران معاملہ آ گیا کہ ایک اور بڑی اہم ریاست جو تھی وہ بھوپال کی ریاست تھی. اور بھوپال کی ریاست جو ہے اس کے بارے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک مختصر سی مطلب یہ کہ 5 منٹ کی اگر گفتگو اس کے اوپر ہو جائے تو پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے سن 1765 کا انڈیا کا نقشہ، اور اس میں اور چیزیں تو ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے، لیکن یہ درمیان میں جہاں میرا ایرو ہے یہ بھوپال اس جگہ ہے جو اس وقت مدھیہ پردیش میں ہے. بھوپال کا علاقہ یہاں پہ لوکیشن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ یو پی کا علاقہ ہے، یہ مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے، اور بھوپال جو ہے مدھیہ پردیش کا کیپٹل ہے. اچھا اس کی صورت یہ تھی کہ آخری مغل بادشاہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم بہادر شاہ ظفر تھے، لیکن ان سے پہلے جو بادشاہ گزرے تھے مغل بادشاہ ان کا نام تھا اکبر شاہ، اور وہ اکبر شاہ 2 کہلاتے تھے اس لیے کہ جلال الدین اکبر اس سے پہلے گزر چکے تھے، تو اکبر نام تھا، اکبر شاہ 2 کہلاتے تھے وہ. ان کے زمانے میں سن 1818 میں
اس میں ان کا عمل دخل کوئی نہیں تھا، زمانہ صرف ان کا تھا۔ سن 1818 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس نے ایک معاہدے کے نتیجے میں ریاست بھوپال جو ہے اس کا قائم کیا جانا جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ یہ مسلمانوں کی حیدرآباد کے بعد دوسری بڑی ریاست تھی، اور اس ریاست کی ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست میں بیگم رول کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے یہ ریاست۔ اور بیگم رول کا معاملہ یہ ہے کہ سمجھیے کہ جب یہ ریاست قائم ہوئی سن 1818 میں ایگریمنٹ ہوا، اور امپلیمنٹیشن اس کا سن 1819 میں ہوا۔ یہ خیال ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جنگ آزادی سے پہلے کی، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی جس میں مغل پیریڈ ختم ہوا ہے، یہ جنگ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ سن 1818 میں ایگریمنٹ ہوا، سن 1819 میں امپلیمنٹیشن ہوا۔ پہلی اس کی جو نواب بیگم ہوئی ہیں وہ قدسیہ بیگم تھیں۔ قدسیہ بیگم نے اپنا جانشین بنایا اپنی نواسی کو، نواسی کا نام شاہجہاں تھا، شاہجہاں بیگم۔ تو 1819 سے لے کے 1837 تک، یہ تقریباً 18 سال کا پیریڈ ہے، یہ 18 سال تک تو قدسیہ بیگم کی وہاں حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد 1837 سے لے کے اور 1860 تک شاہجہاں بیگم کی حکومت رہی۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ 1844 میں، 1837 میں یہ مطلب ان کو حکومت ان کے پاس آئی ہے، لیکن 1844 میں یہ بات محسوس کی گئی کہ ابھی بہت ینگ ایج ہے ان کی، اور یہ حکومت کے معاملات بالکل ٹھیک سے سنبھال نہیں پا رہی ہیں۔ تو شاہجہاں بیگم کی جو والدہ تھی، ان کا نام سکندر بیگم تھا، انہوں نے ریجنٹ کے طور پہ وہاں ان کے فرائض سنبھال لیے، اور یہ بات ہے 1844 کی۔ پھر 1844 سے کے 1860 تک یہ 16 سال کا پیریڈ جو ہے، یہ حکومت تو رہی شاہجہاں بیگم کی، لیکن عملاً حکومت چلاتی رہی ہے سکندر بیگم، یعنی شاہجہاں بیگم کی والدہ۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ایک نئی مطلب حکومت کا اختیار بھی مکمل طور پہ ان کی والدہ یعنی سکندر بیگم کو دے دیا جائے۔ تو پھر 1860 سے لے کے 1868 تک سکندر بیگم وہاں کی انڈیپینڈنٹ فرمانروا رہی ہے، یعنی ان کی بیٹی جو ہے وہ وہاں کی فرمانروایی سے الگ ہو گئی۔ اچھا، لیکن جب 1868 میں ان کا انتقال ہوا سکندر بیگم کا، تو پھر شاہجہاں بیگم جو تھیں اب ظاہر میچیورڈ ایج پہ آ چکی تھیں، پھر ان کے پاس حکومت کا اختیار آ گیا، اور مطلب یہ کہ وہاں سے لے کے پھر 1901 تک بھوپال کے نواب جو ہیں یہ شاہجہاں بیگم ہوئی۔ تو دیکھیے ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں، قدسیہ بیگم ہوئی، اور پھر شاہجہاں بیگم ہوئی، سکندر بیگم ہوئی، اور اس کے بعد پھر شاہجہاں بیگم واپس آ گئی۔ شاہجہاں بیگم کے بعد 1901 سے لے کے 1926 تک کیخسرو جہاں بیگم جو ہے وہ یہاں کی حکمران رہی، یہ شاہجہاں بیگم کی بیٹی تھی۔ تو اس اور یہ 1926 تک ان کا اقتدار رہا۔ تو یہ دیکھیے کہ ریاست کا قائم ہونے سے لے کے یعنی 1819 سے لے کے 1926 تک 107 سال تک یہاں پہ جو حکومت رہی ہے خواتین کی رہی ہے، اسی لیے اس کو بیگم رول کے حوالے سے، چونکہ اس زمانے میں بات بہت زیادہ کامن نہیں تھی کہ حکمران جو ہے خواتین ہوئے۔ ایک آدھ مثالیں ضرور ملتی ہیں، رضیہ سلطان کی مثال مل جاتی ہے، یا نور جہاں کے اقتدار کی بات ضرور ملتی ہے، لیکن نور جہاں بھی وہاں حکمران کی حیثیت اس کی نہیں تھی، عملاً تھی ضرور، لیکن بہرحال لیکن یہ کہ رضیہ سلطان کا حصہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہندوستان میں چاند بی بی وغیرہ کا رول ملے گا، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز سوائے رضیہ سلطان کیا اور کہیں یہ زیادہ مطلب یہ کہ دیکھی نہیں گئی۔ تو بہت یونیک ہے یہ بات کہ 107 سال تک اس میں حکومت جو رہی ہے وہ ان کی رہی خواتین کی، اور پھر 1926 میں جب ان کا انتقال ہوا ہے کیخسرو جہاں بیگم کا،
تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے حمید اللہ خان جو ہیں نواب، ان کو نواب آف بھوپال ڈکلیئر کیا، اور وہ نواب بھوپال رہے ہیں پھر سن 1947 تک، نہیں کہنا چاہیے 49 تک، لیکن یہ کہ سن 47 میں عملاً مطلب یہ کہ ظاہر یہ انڈیا کنٹرول میں چلا گیا، لیکن ریاست کا سٹیٹس اس کا باقی رہا۔ سن 1949 میں پھر انہوں نے ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا، اور یہ علاقہ جو ہے بھارت کی حکومت جو ہے اس میں ضم ہو گیا۔ تو یہ ایک میں کا چھوٹا سا مطلب ہے بہاولپور کی خاص بات ان کی یہ تھی کہ بہت علم دوست خاندان تھا، اور انہوں نے بڑی مطلب یہ کہ اس حوالے سے بڑی خدمت کی ہے، خاص طور سے شبلی نعمانی صاحب کا تھا ادارہ دارالمصنفین، اس کے اخراجات سارے کے سارے یہ برداشت کرتی تھی، اور سیرت النبی جو لکھی گئی ہے شبلی زمانے میں، اور جو تصانیف ہوئی ہیں ان سب کی تمام ان کا ادارے کے اخراجات، اس کے اسٹاف کے اخراجات، اس کے پبلشنگ کے اخراجات، اور دیگر جو بھی اخراجات اس حوالے سے ہو سکتے ہیں، ان سب کو انہوں نے مطلب یہ کہ نواب آف بھوپال نے، نواب بیگم آف بھوپال بنیادی طور پہ انہوں نے اس کو سنبھالا ہوا تھا، اور اس اعتبار سے ان کا بڑا رول رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے ہندوستان کی ریاستوں کے طور پہ۔ اچھا، تیسری جو مطلب ہم نے گفتگو کی کس پہ، دکن کی ریاستوں پہ ہم بات کر چکے ہیں، حیدرآباد کی ریاست بات کر چکے ہیں، اودھ کی ریاست بات کر چکے ہیں، بھوپال کی ریاست بات کر چکے ہیں، اب ذرا جائیے بنگال کی طرف۔ شاہنواز بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ہاں، میں وہی بھوپال کے تعلق سے ایک دو باتیں کہ بھوپال کی اسٹیٹ کا پریوی پر سب سے زیادہ تھا انڈیا میں، اور 1969 میں اندرا گاندھی نے وہ پریویس ختم کر دیے، لیکن سب سے زیادہ پریویس ملتا تھا بھوپال والوں کو، بیگم بھوپال کو۔ اور بیگم بھوپال کی بیٹی جو ہے وہ منصور علی خان پتوڑی کے والد سے بھی آئی گئی تھی، اور منصور علی پتوڑی جو ہے وہ بیگم بھوپال کے نواسے تھے، جزاک اور اللہ خیر۔ ان کا ایک بھائی جو ہے نا پاکستان میں تھا، جو ISA کا چیف بھی رہ چکا ہے۔ جی جناب جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا ایک مجھے وقت دیجیے، مجھے گنجائش دیجیے کہ میں ذرا حیدرآباد کے بارے وہ بنگال کے بارے میں بھی بات کر لوں۔ بنگال کی صورتحال یہ تھی کہ یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، اس بات کو پھر بھی دہرایا جانا چاہیے کہ اکبر کے زمانے میں جب اکبر نے حکومت قائم کی پورے ہندوستان میں تو 12 صوبے بنائے تھے، ان 12 صوبوں میں سے ایک صوبہ بنگال تھا۔ اچھا، اور جو مطلب نوعیت تھی صوبوں کی، اس میں مطلب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے مطلب کہ اس کے بڑے بڑے جو عہدے تھے وہ بھی تھے کہ ایک دیوان کا عہدہ ہوتا تھا، ایک میر بخشی کا عہدہ ہوتا تھا، اور ایک خانسامہ کا عہدہ ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو سب سے بڑے دو عہدے ہوتے تھے، وہ ایک ہوتا تھا صوبے دار کا، جو ورچولی مطلب ایک گورنر ہوتا تھا اس صوبے کا، اور دوسرا ہوتا تھا کیا کہتے ہیں دیوان کا، جو جسے پریمیئر شپ کہہ لیجیے۔ تو جو ایک طرح سے اندرونی انتظامات جو تھے وہ جو ہے وہ تو مطلب یہ کہ پرائم منسٹر یا دیوان جو ہے اس کو چلانے کا اختیار اسے ہوتا تھا، لیکن فیصلوں کا فائنل اختیار جو ہے وہ صوبے دار کے پاس ہوتا تھا، اور صوبے دار جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے حاکم اعلیٰ ہوتا تھا صوبے کا۔ اچھا، حیدرآباد میں صورتحال یہ ہوئی کہ اورنگزیب کے زمانے میں حیدرآباد میں جس شخص کو پریمیم یا دیوان مقرر کیا گیا اورنگزیب نے کیا، اس شخص کا نام تھا مرشد علی خان، مرشد قلی خان، مرشد قلی خان اس کا نام تھا۔ اورنگزیب نے اس شخص کو وہاں کا دیوان مقرر کیا تھا۔ اور یہ دیکھیے تھوڑا سا پیچھے چلا رہا ہوں اس نقشے پہ، یہ اورنگزیب کے بیٹوں میں سے دو بیٹوں کا تذکرہ یہاں پہ ہے، ایک اعظم شاہ کا اور ایک معظم، یہ بہادر شاہ جو ہے اس کا نام اصل میں معظم شاہ تھا، لیکن بہادر شاہ کے نام سے اس نے حکومت کی ہے۔ اور پھر بہادر شاہ کے جو بیٹے جو ہیں یہ 4 ہیں جو سامنے آئے ہیں، جہان شاہ، رفیع الشان، عظیم الشان اور جہاندار شاہ۔ اورنگزیب کے زمانے میں جس وقت مرشد قلی خان کو
یہاں کا دیوان مقرر کیا گیا، اس کے ساتھ عظیم الشان کو یعنی اورنگزیب کا پوتا جو تھا اس کو اس علاقے کا صوبے دار بنایا گیا۔ اچھا اب پتہ نہیں اس میں مطلب یہ کہ عظیم الشان کی نااہلی تھی یا کیا وجہ تھی، لیکن بہرحال یہ کہ یا مرشد قلی خان کی سرکشی تھی کہ ان دونوں میں آپس میں بالکل نہیں بنی۔ اچھا اب صورت یہ ہے کہ یہ اندازہ لگا لیجیے کسی جگہ پہ اگر گورنر پرائم منسٹر میں یا چیف منسٹر میں جھگڑے شروع ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کی بات ٹالنے کو تیار نہ ہوں اور دونوں اپنا اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش کریں تو کیسی کیس کی صورت پیدا ہوگی؟ تو بالکل وہی صورت بنگال کے حصے میں پیدا ہو گئی، اور یہ صورت اس حد تک بڑھی کہ اورنگزیب نے پھر وہاں سے اپنے پوتے کو واپس بلا لیا۔ جب پوتے کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ کسی اور کو مقرر نہیں کیا تو مرشد قلی خان جو ہے وہ عملاً مطلب یہ کہ بنگال کا صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ لیجیے ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ کہنے کو تو اس کے پاس عہدہ دیوانی ہی کا تھا، لیکن چونکہ صوبے دار کوئی نہیں تھا لہٰذا مطلب یہ کہ وہ مالک مختار ہو گیا، اور اس نے مطلب یہ کہ بالکل اسی انداز سے بنگال کی حکومت کو چلانا شروع کیا۔ اچھا یہ مغل سلطنت کے لیے بھی وہ زمانہ ہے، آپ اورنگزیب کے بعد ایک دم جھگڑے شروع ہوئے، آپس میں کمزور ہوئی حکومت، تو یہ وقت ایسا تھا جس وقت مغل سلطنت میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کسی اور کی مطلب اس قسم کے جھگڑوں میں پڑ سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ عظیم الشان جو ہے، عظیم الشان کے بیٹا جو جب اس کے پاس حکومت آئی فروخ سیر کے پاس، تو فروخ سیر نے آفیشلی مرشد قلی خان کو بنگال کا نواب جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ یہ بات ہے سن 1717 کی، 1717 کی، اگر آپ خیال دیکھیں ہیں 1713 سے 1719 تک فروخ سیر کا زمانہ ہے۔ 1717 میں مرشد قلی خان جو ہے وہ نواب وہاں بنگال کے نواب تسلیم کر لیے گئے آفیشلی، اور بنگال ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ صوبہ ہو گیا۔ صورت اس کی بھی یہی تھی کہ علامتی طور پہ وہ مغل سلطنت کا حصہ رہا، لیکن عملاً وہاں پہ مغل سلطنت جو ہے اس کا کوئی مطلب عمل دخل نہیں تھا۔ اچھا جب مرشد قلی خان جو ہیں ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے نواسے سرفراز خان جو ہے ان کی جانشینی کا اعلان کیا۔ اچھا اب سرفراز خان جو ہیں وہ نواسے تھے، یعنی مرشد قلی خان کے داماد کا نام شجاع الدین خان تھا اور سرفراز خان شجاع الدین خان کا بیٹا تھا، تو اس کی جانشینی کا اعلان کیا، لیکن مرشد قلی خان کے انتقال کے بعد شجاع الدین صاحب نے اپنے بیٹے کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور باقاعدہ مطلب یہ کہ اس نے ایک طرح سے بغاوت کر دی، فوج لے کے بنگال کے مرکز پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا، لیکن یہاں پہ یا تو بیٹا کمزور پڑ گیا فوجی طاقت کے اعتبار سے، اور یا پھر احترام کا معاملہ آ گیا ہوگا، وہ باقی حق میں دستبردار ہو گیا۔ تو اس طرح سے مرشد قلی خان کے بعد جو حکومت ملی ہے وہ ان کے داماد شجاع الدین محمد خان کو ملی ہے۔ جو اہمیت تھی، میں ابھی اور آگے چلتا ہوں اس کو، لیکن اس بات کو خیال رکھے کہ جو اہمیت جو تھی وہ یہ تھی کہ بنگال جو ہے وہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ آمدنی والا صوبہ تھا۔ یہاں زرعی علاقہ تھا اور صنعت کاری کا بھی علاقہ تھا، تو یہاں پہ بنگال میں جو آمدنی تھی پورے ہندوستان میں یو پی وغیرہ سے سب سے بڑھ کے بنگال سے آمدنی اکٹھا ہوتی تھی۔ اور جب ہم بنگال کی بات کر رہے ہیں تو یہ بنگال میں پریکٹیکلی دیکھیے کون سا نقشہ میرے سامنے آتا ہے، مجھے کچھ نہیں یہ نہیں، ہاں جب بنگال کی بات کریں تو بنگال میں اس وقت صرف یہ بنگال نہیں تھا جس بات ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یلو کلر کا جو یہ ویسٹ بنگال ہے، ویسٹ بنگال تھا،
اور اس کے ساتھ اس سائڈ پہ ایسٹ بنگال تھا جو ایسٹ پاکستان ہوا اور بعد میں بنگلہ دیش ہو گیا ہے اب. تو ایسٹ پاکستان کا حصہ اس جگہ پہ پورا علاقہ ہے وہ بھی اس میں شامل تھا. اینڈ دیٹ واز ناٹ آل, یہ بہار کا صوبہ جو پنک حصہ ہے یہ بھی بنگال کا صوبہ, بہار کا علاقہ جو ہے بنگال کے صوبے کا حصہ تھا. اور یہ جو اڑیسہ کا علاقہ ہے یہ جو ایک صرف اس کا کیا کہیں گے اورنجش سا ہے جو یہ حصہ جو ہے یہ بہار, اڑیسہ, ویسٹ اینڈ ایسٹ بنگال سے سب سارا علاقہ ملا کے بنگال کا صوبہ بنا تھا. اور یہ بنگال کا صوبہ جو ہے یہ ریونیو کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا اور سب سے زیادہ مالدار علاقہ تھا. اس کا صدر مقام جو ہے وہ ابتداً ڈھاکہ تھا, لیکن بعد میں مرشد قلی خان نے اپنے نام سے ایک شہر بسایا جس کا نام مرشد آباد تھا, جو اس وقت بہار یو پی میں ہے. اور مطلب وہ پھر اس کے بعد اس کا کیپٹل ہو گیا. اور یہ کیپٹل جو ہے یہ پھر کیا کہتے ہیں کافی آگے تک رہا. 1716 سے یہ کیپٹل ہوا ہے اور پھر آخر تک یہ کیپٹل رہا جب تک بنگال ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ قائم رہا. کہ ہاں یہ 3 علاقے جو ہیں بہار, ویسٹ اور ایسٹ بنگال اینڈ اڑیسہ, یہ 3 جگہ جو ہے ملا کے بنگو ہیں. اچھا, یہ میں نے اس کیا تھا کہ مرشد قلی خان جو ہے انہوں نے ابتدا کی, وہ یہاں کے پہلے صوبے دار تھے, ایک طرح سے مطلب نواب کہتے ہیں, صوبے دار نہیں نواب ان کا ٹائٹل ہوا تھا. اور نواب تھے. دوسرے نواب ان کے داماد شجاع الدین خان ہوئے اور انہوں نے تقریباً مطلب یہ کہ 12 سال تک حکومت کی, سن 1727 سے لے کے 1739 تک. پھر باپ کے انتقال کے بعد سرفراز خان یہ وہ صاحب ہیں نواسے مرشد قلی خان کے, جس کو انہوں نے جانشین بنایا تھا. باپ کے انتقال کے بعد پھر انہیں اقتدار ملا, لیکن اقتدار انہیں راست نہیں آیا, اس لیے کہ سن 1739 میں اقتدار پہ آئے. سن 1740 میں ان کے ایک رشتہ دار علی وردی خان جو ہیں انہوں نے بغاوت کی, ان سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں سرفراز خان کو شکست ہوئی اور قتل کر دیے گئے. تو حکومت جو ہے علی وردی خان کے پاس آ گئی. اچھا, علی وردی خان کے بعد حکومت جو ہے یہ علی وردی خان کا ان کا زمانہ تو 1 سال کا ہوا 1739 سے 1740 تک. علی وردی خان کا پیریڈ 16 سال کا ہے, 1740 سے لے کے اور 1756 تک. اور علی وردی خان جو ہیں ان کے بعد پھر حکومت ملی ہے ان کے نواسے کو. اس نواسے کا نام تھا سراج الدولہ, نواب سراج الدولہ, جو بنگال کا عملاً آخری نواب تھا. حالانکہ خیر نوابی تو اس کے بعد بھی کچھ رہی برائے نام, لیکن بہرحال جو عملاً جو مطلب حکومت رہی ہے وہ باقاعدہ وہ سراج الدولہ تک رہی ہے. میں اس بات کو یہاں روک رہا ہوں, سراج الدولہ پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن وہ تھوڑا سا ٹھہر کے. میرا خیال آج کے سیشن کو ہم یہی روک دیتے ہیں, اس لیے کہ مطلب یہ کہ ہمیں مطلب یہ کہ اب کہنے کو تو وہ آخری پیریڈ ہے, اس لیے کہ مجھے مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے, بلکہ اور بھی کمپنیز جو تھیں یہاں تجارت کے لیے آئی ہیں. پھر اس کے بعد ان تجارت کے سلسلے میں ان کی جو اہم اور بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور ان کو اقتدار جس طرح سے ملا ہے اس پر گفتگو کرنی ہے. حالانکہ میں انگریزوں کے سلسلے میں بہت زیادہ مطلب ان کی اپنے حکومت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, اس سے باہر یہ کہ وہ اسلامی میں نہیں مطلب مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک سرسری سا جائزہ تو ہوگا. تو میرے خیال سے 9:15 ہو گئے ہیں اور اس کو ہم اس سیشن کو ہم آج یہیں ختم کر رہے ہیں اور آخری سیشن ہوگا انشاءاللہ آئندہ. اور یہ جو پینڈنگ سوال تھا اس سوال کو بھی اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.